بس یہ کہنا تھا کہ اچانک پانی کی موج آئی، بہت بڑی لہر آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تنکے کی طرح بہا کر لے گئی۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا پیارا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام باپ تھے، باپ کی شفقت، باپ کی محبت نے جوش مارا، نوح علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، اے میرے پروردگار، یہ میرا بیٹا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو نجات دوں گا، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے غضبناک ہو کر فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل درست نہیں، یہ کافر ہے، مشرک ہے، ایمان لے کر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے سے پہلے فرما دیا تھا نوح علیہ السلام کو، لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اے نوح ان ظالموں اور کافروں اور مشرکین کے بارے میں کبھی سفارش نہ کرنا، اب میرا عذاب آ رہا ہے، سب کو ہلاک کر کے رہوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آسمانوں کے دروازے کھول دیے، یہ نہیں فرمایا کہ بادل کے ذریعہ سے، بارش کے ذریعہ سے پانی کو نازل فرمایا، یہ نہیں فرمایا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، ہم نے آسمانوں کے ایسے دروازے کھولے کہ تیزی سے پانی اترنے لگا، تیزی سے پانی گرنے لگا، ایسے جیسے بہت بڑا ڈیم ٹوٹ گیا ہو کہ اچانک ایک ہی دم پانی نکلا ہو، ایسے ہی آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی کو برسایا، پانی کو زمین پر پھینکا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے زمین کے اندر سے پانی نکالا، کیسے؟ ایک جگہ، دو جگہ، کئی جگہوں پر، چشموں کے ذریعہ سے نہیں، بلکہ اللہ فرماتے ہیں فَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین کے روئے کو ایک بہت بڑا چشمہ بنا دیا، زمین کے اندر سے بھی پانی ابل رہا ہے، آسمانوں سے بھی پانی اتر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب پانی زوردار طریقے سے زمین میں آیا، نوح علیہ السلام کی کشتی تیرنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹے سے یا بنی ارکب معنا، اے میرے پیارے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے کیا کہا؟ ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، اے ابا جان میں اس پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ کی چوٹی اس طوفان سے مجھے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا یہ کہنا تھا وحال بینہم الموج فکان من المغرقین۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کے دن اللہ کے عذاب سے، اس پانی کے طوفان سے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ بس یہ کہنا تھا کہ اچانک پانی کی موج آئی، بہت بڑی لہر آئی، نوح علیہ السلام کے بیٹے کو تنکے کی طرح بہا کر لے گئی۔ جیسے ہی نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا پیارا بیٹا پانی میں غرق ہو رہا ہے، نوح علیہ السلام باپ تھے، باپ کی شفقت، باپ کی محبت نے جوش مارا، نوح علیہ السلام کی چیخ نکل گئی، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تیرے اہل کو نجات دوں گا، اے میرے پروردگار یہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ نے غضبناک ہو کر فرمایا انہو لیس من اہلک، یہ تیرا بیٹا تو ہے لیکن تیرے اہل میں سے نہیں، انہو عمل غیر صالح، کیونکہ اس کا عمل درست نہیں، یہ کافر ہے، مشرک ہے، ایمان لے کر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجنے سے پہلے فرما دیا تھا نوح علیہ السلام کو لا تخاطبنی فی الذین ظلموا انہم مغرقون، اے نوح ان ظالموں اور کافروں اور مشرکین کے بارے میں کبھی سفارش نہ کرنا، اب میرا عذاب آ رہا ہے، سب کو ہلاک کر کے رہوں گا، سب کو غرق کر کے رہوں گا، کسی کو نہیں بچاؤں گا۔ اے نوح پہلے میں نے تمہیں سمجھا دیا تھا، اب اپنے بیٹے کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، ظالم کے بارے میں، کافر کے بارے میں، مشرک کے بارے میں سفارش کر رہے ہیں، سفارش مت کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے غضبناک ہوئے اور غضب کی حالت میں فرمایا اے نوح پھر ایسا سوال نہ کرنا، اگر تو نے پھر ایسا سوال کیا تو نبوت بھی چھین لوں گا۔ نوح علیہ السلام ڈر گئے،
آج بھی ایک طوفان آیا پاکستان کے پنجاب میں، ایسا طوفان، ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس پانی کے پاس بہت بڑے بڑے دانت ہیں، اس پانی کے پاس بڑی بڑی چھریاں ہیں، بڑے بڑے ناخن ہیں، جیسے ہی کسی عمارت کو لگتا ہے فوراً ہی عمارت کو گرا دیتا ہے، دیوار کو لگتا ہے دیوار گر جاتی ہے، کمرے کو لگتا ہے تو کمرہ گر جاتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی طوفان لگتا تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہ تعالی قبول فرمائے۔